اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مومن آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 8-2-1-6-16۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے ان فرشتوں کی دعا کو نقل کیا کہ جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، تسبیح پروردگار کر رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پر اور استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے، اور پھر جو ان کی مناجات کے الفاظ اور دعا کے الفاظ تھے وہ شروع ہوئے کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ اے مالک، اے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، یقیناً تو وسعت رکھتا ہے اپنی رحمت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہر چیز پر۔ تو مغفرت فرما ان لوگوں کی کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو اتباع کرتے ہیں تیرے راستے کی۔ وقہم عذاب الجحیم، اور جہنم کا جو عذاب ہے اس سے ان کو محفوظ رکھ۔ یہاں تک بات ہماری پہنچی تھی۔ اب یہی مناجات اور یہی دعا آگے کنٹینیو ہوتی ہے۔ یہ ملائکہ کی اور فرشتوں کی مناجات اور دعا ہے۔ ربنا، اور اے ہمارے پروردگار، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، کہ اے ہمارے پروردگار ان کو داخل فرما اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، اور جو ان کے آباء و اجداد اور جو ان کے ازواج یعنی ان کے شریک حیات، ان میں بھی جن میں صلاحیت ہو ان کو بھی جنت کے اندر داخل فرما۔ وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں بھی جو اس قابل ہیں ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ یعنی اسی مناجات اور دعا سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، اور ان کے ضمن میں ان افراد کے لیے بھی دعا مانگی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے اندر کچھ کمی ہو مگر بنیادی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے۔ تو اب گویا ان افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ جو مرکز ہیں، جو فوکس ہیں، یہ افراد کہ جو اتباع کرنے والے تھے، یہ افراد کہ جو خود صاحبان ایمان تھے، اور ظاہر ہے کہ جن آباء و اجداد کی بات کی جا رہی ہے، جو ان شریک حیات کی بات کی جا رہی ہے، وہ بھی کافر یا مشرک نہیں ہیں، مگر ممکن ہے کہ وہاں پر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو، تو وہاں پر ان کے حوالے سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے پروردگار ان کو تو داخل کر ہی، مگر ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کو بھی کہ جس کا اس سے کچھ تعلق ہے، جس کا ان سے کوئی نہ کوئی حوالہ موجود ہے، کوئی ریلیونس، کوئی ریلیشن موجود ہے، تو اس تعلق کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی جو کمی ہے اس کو نظر انداز فرما اور ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ اگر ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں ان کو بھی، جو ان کے شریک حیات ہیں ان کو بھی، اور جو ان کی اولادیں اور نسلیں ہیں ان کو بھی۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو عزیز اور حکیم ہے، یعنی تو غالب تو ایسا ہے تو جو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، مگر مالک تو حکیم ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا ہے۔ تو گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم بالکل اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک ڈکٹیٹر اور ایک حاکم رول کرتا ہے وہی والا معاملہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا حکمت کا ایک تعلق ہے، اور یہ دعا بتا رہی ہے، اس لیے یہ دعا بغیر اذن پروردگار کے تو نہیں ہو رہی ہے، لہذا گویا اذن پروردگار سے ان کا دعا کرنا یہ بتاتا ہے کہ پروردگار بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی طریقے سے معاف کرے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے گنجائش پیدا کرے، چاہے کوئی حوالہ ہی ایسا آ جائے کہ جس کو پیش نظر رکھتے ہوئے دوسروں کی مغفرت ہو جائے۔ کبھی بیٹے کی وجہ سے باپ کو معاف کر دیا، کبھی باپ کی وجہ سے بیٹے کو معاف کر دیا، تو وہ بنیادی صلاحیت ہونا ضروری ہے جس کو یہاں پر صلاح کے لفظ سے سمجھایا ہے۔ مگر پھر یہ ہے کہ پروردگار عالم جو مرکزی ایک شخصیت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے رشتوں کو بھی یقیناً اہمیت دیتا ہے۔ ہاں، وہ بنیادی صلاحیت ضروری ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر، یقیناً وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں ندا دی جائے گی کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ کا غضبناک ہونا
اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی چیز ہے خود اپنے سے تمہاری ناراضگی سے، یعنی یہ جتنا تم آج خود اپنے آپ کو کوس رہے ہو، یعنی ابھی ہم پڑھ چکے پیچھے کہ وہ کہ جو منصلحہ کی منزل پر ہیں، اور اسی طریقے سے وہ جو واقعاً اتباع کرنے والے ہیں اور واقعاً جو ایمان رکھنے والے ہیں، ان کا تو معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے حل پروردگار عالم کر دے گا، چاہے براہ راست رحمت پروردگار ان کے شامل حال ہو جائے، چاہے فرشتوں کی شفاعت کی وجہ سے، چاہے معصومین کی شفاعت کی وجہ سے، کسی نہ کسی وجہ سے ان کا معاملہ حل کر دیا جائے گا۔ مگر وہ کہ جو ایسے ہیں کہ صلاح نہیں ہیں، جنہوں نے اپنے اندر وہ بنیادی منیمم صلاحیت اس کو بھی پیدا نہیں کیا اور انہوں نے کفر کو آپٹ کیا ہے ایک آپشن کے طور پر، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ندا دی جائے گی کہ جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ زیادہ بڑی ہے تمہاری اپنی ناراضگی سے جو تمہیں اس وقت اپنے وجود سے ہے۔ یعنی یہ افراد جب جہنمی قرار پائیں گے تو ظاہر اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے، اپنے آپ ہی کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے حال پر افسوس کہ ہم نے یہ کیا کیا، کاش کہ ہم لوگ دنیا کے اندر ایمان لے آئے ہوتے، اعمال صالحہ ہم نے انجام دیے ہوتے۔ تو اب پروردگار عالم کی طرف سے گویا ملائکہ کی یہ ندا ہے کہ جتنا تم اپنے آپ کو کوس رہے ہو اس سے زیادہ پروردگار عالم کی ناراضی ہے۔ استدعون الی الایمان فتکفرون، اس لیے کہ تمہیں جب دعوت دی جاتی تھی کہ ایمان کی طرف آؤ تو تم لوگ کفر اختیار کرتے تھے، یعنی یہ بلا وجہ نہیں ہے پروردگار کا ناراض ہونا، تم لوگوں نے کفر کو ایک آپشن کے طور پر خود قبول کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس موقع پر تمہیں اس کے ریپرکشنز اور جو کنسیکوینسز ہیں ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ قالو، تو وہ کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے ہمارے پالنے والے تو نے ہمیں موت دی 2 بار اور تو نے ہمیں زندہ کیا 2 بار۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک زندگی اور ایک موت تو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی کا جب اختتام ہوتا ہے تو انسان موت کا سامنا کرتا ہے، مگر یہ 2 زندگیاں اور 2 موت، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے حوالے سے ایک آیت جو سورہ بقرہ کی ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، کنتم امواتن فاحیاکم، کہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ واپس تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ یعنی دنیا میں آنے سے پہلے جو کیفیت تھی وہ موت تھی، پھر اس کے بعد زندگی ہے، کنتم امواتن فاحیاکم، ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد یہ دنیا کی زندگی ختم تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم یحییکم، پھر واپس وہ زندہ کرے گا، یعنی واپس انسان جب قبر سے اٹھے گا، اور پھر جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں اٹھ کر پہنچنا ہے تو میدان قیامت ہے۔ اس کو ترجعون کے لفظ سے سمجھایا گیا، البتہ اس کے حوالے سے اور تفاسیر بھی موجود ہیں، مگر یہ آیت قرآنی اس آیت کی تشریح کرتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، یعنی اب دنیا میں تو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہوتا تو کیا بات ہے، لیکن وہ دنیا میں نہیں سمجھے، اور پھر اب اس کے بعد میدان قیامت میں تو ہر چیز جو ہے کھل کر سامنے آ چکی ہے، تو اب وہ کہیں گے فاعترفنا بذنوبنا، کے مالک ہم نے اپنے گناہوں کا تو اعتراف کر لیا، فہل الی خروج من سبیل، تو کیا اس سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بانہم اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی کہ تم خدا واحد کی طرف آؤ، جب اس کی توحید کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا، کفرتم، تو تم لوگ انکار کرتے تھے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اس کے ساتھ شرک کی بات کی جاتی تھی تو تم لوگ ایمان لے آتے تھے، یعنی ایمان لانا جس پر تھا اس کا تم کفر کرتے تھے، جس کا انکار کرنا تھا اس پر ایمان لاتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو پھر فیصلہ اللہ ہی کے لیے ہے جو علی و کبیر ہے، یعنی بزرگ ہے اور برتر ہے۔ والذی، وہ خدا وہی ہے، یریکم آیاتہ، جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، وینزل لکم من السماء رزقا، اور جو تمہارے لیے آسمان سے رزق کو نازل کرتا ہے، روزی کو اتارتا ہے، یعنی بارش جس سے روزی پیدا
ہوتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، مگر نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں مگر وہ لوگ کہ جو خدا سے لو لگاتے ہیں، یعنی خدا سے مناجات کرتے ہیں، خدا سے دعا مانگتے ہیں، پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ اسی آیت اور جیسی دوسری آیتوں سے ہمیں ان دعاؤں کی قدر ہوتی ہے کہ جو معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، جو مفاتیح الجنان کے اندر اور دیگر دعائیہ ادب جو ہمارا ہے صحیفہ کاملہ وغیرہ، کہ اس کے ذریعے سے کیا سکھایا جا رہا ہے، انابت سکھائی جا رہی ہے کہ خدا سے لو کیسے لگانی ہے۔ دعا کمیل اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے، دعا عرفہ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بیماری کی حالت میں یہ دعا مانگو، توبہ کرتے ہوئے یہ دعا مانگو، یہ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان خدا سے لو لگانے کا ڈھنگ سیکھتا ہے۔ فد اللہ، اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، پورے خلوص کے ساتھ۔ اس کے دین میں بھی خلوص ہونا چاہیے، اور دین کا ایک ترجمہ یہاں پر عبادت کا بھی کیا گیا کہ جو تم عبادت کرتے ہو اس میں پورا پورا خلوص ہونا چاہیے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافر کتنے ہی اس سے انریسٹ فیل کریں، چاہے ان کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب پروردگار عالم کی مزید کچھ صفات بیان ہو رہی ہیں کہ رفیع الدرجات، یہ خدا وہ ہے، یعنی ایک صفت تو آئی کہ وہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، آسمان سے تمہارے رزق نازل کرتا ہے، اور پھر اب مزید اس کی صفات کہ رفیع الدرجات، وہ اونچے درجوں والا ہے، اور ایک اور ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ اونچے درجے دینے والا ہے، یعنی رافع الدرجات کے معنی میں کہ خود پروردگار عالم، اس کے درجات کیا کہنا، لیکن یہ کہ پروردگار عالم اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ ذو العرش، وہ عرش کا مالک ہے، جس طرح سے دنیا کے اندر وہ کعبے کا مالک ہے، بیت اللہ اس کا گھر ہے، اسی طریقے سے وہ عرش کا مالک ہے جس کی سمبولک حیثیت ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے اپنی خاص روح کو اپنے امر سے جس پر چاہتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ ظاہر ہے اس کا چاہنا بلا وجہ نہیں ہوتا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ رسالت کس کے حوالے کرے۔ یہاں پر روح سے کیا مراد ہے؟ روح سے بظاہر یہاں پر مراد ہے نبوت، جو وہی پروردگار عالم نازل کرتا ہے، اور بہرحال جو روح القدس ہے وہ فرشتہ اگر اس کا بھی نازل کرنا ہو تو اس کا بھی نازل کرنا اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس وحی کو ان تک پہنچایا جا سکے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ جن پر وہ چاہتا ہے وہ اپنے امر سے اپنی روح خاص کو اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ لِيُنذِرَ، کیوں؟ تاکہ وہ ڈرائیں یوم الطلاق، اس دن سے جو حاضری والا دن ہے، یعنی قیامت کے دن سے انہیں انذار کرے، انہیں متوجہ کرے۔ یہ جو تم دنیا کے اندر ہو تو دنیا میں تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میدان قیامت میں بالآخر تمہاری حاضری ہونی ہے، وہاں پر حساب کتاب ہونا ہے۔ یوم ہم بارزون، جب وہ اس دن باہر نکلیں گے، یعنی اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، وہاں پر حساب کتاب ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ سامنے سب کے پیش کیے جائیں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے ان کا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی ذرا سی بات بھی کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی پھر وہ یہ بات کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ خدا اتنے کو کیسے واپس ظاہر کرے گا، تو خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، خدا کے علم میں بھی سب کچھ ہے، خدا کی قدرت میں بھی سب کچھ ہے۔ لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج کے دن ملک اور اقتدار؟ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو واحد ہے اور قہار ہے۔ اب یہ جملہ یعنی کیا مطلب؟ ویسے تو پروردگار عالم دنیا میں بھی جو کچھ ہے وہ خدا ہی کا ہے، ملک اور ملکیت خدا ہی کی ہے، زمین اسی کی ہے، آسمان اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، لیکن بات ساری اتنی ہے کہ اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے جو محدود اختیار دیا ہے انسان کو، اس کی وجہ سے بہت سے فرعون بن کر خدائی کے دعوے دار سامنے آ گئے، نمرود بن گئے، جھوٹے دعوے داران نبوت بن گئے، جھوٹے دعوے داران امامت بن گئے۔ تو اس دنیا کے اندر اس محدود اختیار کو مس یوز کرنے والے بہت سے ہیں، لیکن جب اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور میدان قیامت ہوگا تو پھر وہاں پر تو اب اختیار ختم ہو چکا، اب تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے اپنی قدرت کا بھرپور مظاہرہ ہے۔ تو گویا جب اس دنیا کو اور زمین کو لپیٹ دیا جائے گا تو یہ اعلان ہوگا کہ جب سب کے سب ختم ہو گئے کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ کہ آج ملک کس کا ہے؟ کون جواب دے گا؟ لیکن زبان حال سے یا فرشتوں کے ذریعے سے پروردگار عالم کی طرف سے یا براہ راست ندا آئے گی کہ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے کہ جو واحد ہے اور قہار ہے، جو قہر ڈھانے والا ہے۔ یہ آیت یہاں پر مکمل ہوئی، آیت نمبر 16۔
پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مومن، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 25، 17 سے 25 تک۔ پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے دن بتاؤ کہ کس کے لیے ملک اور اقتدار ہے۔ کون جواب دیتا؟ زبان حال سے سب کہہ اٹھیں گے، یا پروردگار عالم ہی کی طرف سے ندا آئے گی کہ للہ الواحد القہار، کہ ملک اور اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے جو واحد ہے، یعنی تنہا ہے، یکتا ہے، اور القہار غالب اور زبردست ہے۔ اسی کنٹینیٹی کے اندر بات آگے بڑھتی ہے کہ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، کہ آج ہر متنفس کو معاوضہ ملے گا اس کا جو اس نے کیا ہے۔ یعنی دنیا کمانے کی جگہ تھی، اب تم نے جنت کمائی تو بھی وہ یہاں پر تمہارے لیے اویلیبل ہے، اور اگر تم نے دنیا میں جہنم کو کمایا ہے تو وہ بھی یہاں پر تمہارے لیے اویلیبل ہے۔ سزا ہو، جزا ہو، جو تم نے کمایا وہ تمہیں یہاں پر مل جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہے، یعنی دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے جب انسانوں کو محدود اختیار دیا تو بہت سے لوگوں نے اس کو مس یوز کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، اور آزمائش کی وجہ سے پروردگار عالم مہلت دیا کرتا تھا۔ بلکہ آج تو حساب کتاب کا دن ہے، تو آج تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جسے غلط کہا جا سکے۔ آج تو عدل کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، ظلم آج نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جو قیامت کا میدان سجایا ہے، خود اس کا ایک فلسفہ ضرور ہے کہ اس کے ذریعے سے پروردگار عالم بہت سوں کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتا ہے۔ جنہوں نے نیکیاں کی تھیں ان لوگوں کو پروردگار آنر کرنا چاہتا ہے، ان کی عزت افزائی کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ جہاں تک پروردگار عالم کے علم کا تعلق ہے تو علم پروردگار میں سب کچھ ہے، اور جہاں تک حساب لینے کا معاملہ ہے تو وہ سریع الحساب ہے، وہ بہت جلد حساب لے سکتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور انہیں ڈرائیے قیامت کے دن سے۔ اب وہ قیامت کا دن جو یوم الآزفہ یہاں پر کہا گیا ہے، آزفہ اسے کہا جاتا ہے جسے دور نہ سمجھا جائے، یعنی جو بہت قریب ہو۔ اب یہاں پر قربت کا معنی قیامت کے دن کے لیے بالکل درست ہے، اس لیے کہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو مستقبل کے اندر ہونے والا ہے، اور مستقبل کے اندر جو واقعہ ہونے والا ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے وہ مستقبل کا واقعہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ اگر 2000 سال کے بعد بھی ایک واقعہ ہونے والا ہے، اور اگر 1 سال گزر جاتا ہے تو 2000 سال میں 1 سال کم ہو گیا، پھر اگر 100 سال گزر جاتے ہیں تو 2000 سالوں میں سے 100 سال کم ہو گئے۔ تو وہ جتنے بھی فاصلے پر تھا، مگر وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ وہ مستقبل کا واقعہ وہ ایک فیوچر ایونٹ ہے کہ جو قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اے حبیب انہیں ڈرائیے اس دن سے جو قیامت کا دن ہے اور جو نزدیک ہے، اسے دور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، وہ دن کہ جب دل کھچ کر گلوں میں آ گئے ہوں گے، یعنی دلوں کا وہ والا معاملہ ہوگا کہ خوف کی جو کیفیت ہوگی اس کی وجہ سے ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے دل اپنی جگہ پر نہیں ہے بلکہ اچھل کر گلوں تک پہنچ چکے ہیں۔ کاظمین، غم و غصے سے بھرے ہوئے۔ اب غم تو واضح ہے کہ اگر کسی نے اس موقع پر اس بات کا احساس کیا کہ ہم نے دنیا کے اندر اپنے وقت کو ضائع کیا تو اس بات کا غم تو ہوگا، اور غصہ انہیں اس بات کا ہوگا کہ خود اپنے آپ پر غصہ کر رہے ہوں کہ کیوں ہم نے دنیا کی لذتوں میں پڑھ کر قیامت کے لیے کوئی سرمایہ فراہم نہیں کیا، قیامت کے لیے کچھ کیوں نہیں کمایا۔ ما للظالمین من حمیم، تو ظالموں کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، یطاع، جس کا حکم مانا جائے۔ سب سے بڑی ذات پروردگار کی ہے، اس کے سامنے کون ایسا ہو سکتا ہے جو سفارش کرے اور اس کی سفارش کا یہ معاملہ ہو کہ پروردگار عالم کے لیے اس کی سفارش کو ماننا ضروری ہو۔ تو ایک ہے شفیع یطاع،
اور ایک ہے شفیع یجاب، کہ ایسا ہو کہ جس کی شفاعت کو پروردگار رسپونڈ کرے، تو وہ شفاعت تو پھر دعائی انداز میں ہوگی، اور پھر اس کی دعا پروردگار عالم اگر قبول کر رہا ہے تو یہ ایسا مقرب ہی ہو سکتا ہے کہ جسے خود پروردگار نے اذن شفاعت دیا ہو، جیسے کہ ہم دوسری جگہوں پر واضح طور پر کئی مرتبہ پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے استثناءً جس طرح سے شفاعت کے حوالے سے بیان کیا ہے تو اس میں اپنے اذن کو ساتھ میں رکھا ہے کسی نہ کسی انداز سے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ خود پروردگار عالم ہی اسے شفاعت کی اذن دے، کی اجازت دے یا شفاعت کا اذن دے۔ تو پروردگار عالم نے یہ بتا دیا، سمجھا دیا کہ جو ظالمین ہیں ان کے لیے کوئی حمیم نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا کہ جس کا حکم مانا جائے۔ ہاں لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ شفاعت کے لیے کوالیفائی کرتا ہوا تو پھر شفاعت کرنے والے اس کے لیے شفاعت کی دعا کر سکتے ہیں، مگر پروردگار عالم کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ پھر علم پروردگار عالم کی وسعت کو سمجھاتے ہوئے یہ ارشاد ہوا کہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی مجرمانہ جنبش کو، یعنی ایک تو وہ عمل ہے جو بڑا سری اور ایکسپلیسٹ ہے، لیکن ایک وہ عمل ہے کہ جو اتنا ایکسپلیسٹ نہیں ہوتا، مثلا آنکھوں کی جنبش، مگر اس کے ذریعے سے بھی انسان بہت کچھ کہنے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ خدا آنکھوں کی مجرمانہ جنبش جو ہے ان سے بھی واقف ہے۔ وما تخفی الصدور، اور یہ تو پھر جنبش ہے، جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں ان سے بھی خدا واقف ہے۔ واللہ یقضی بالحق، تو اللہ ان کے درمیان بالکل حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، یعنی جب پروردگار عالم میدان قیامت میں فیصلہ کرے گا تو وہ بالکل مبنی پر حق ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کے باطل کا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جنہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، اللہ کے مقابلے پر جن کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کو یہ شریک کرتے ہیں، تو ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے؟ نہ ان کے علم کی یہ وسعت ہے، نہ ان کے پاس کوئی قدرت ہے، ان بتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ وہی ہے کہ جو سمیع ہے اور بصیر ہے، سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا ہے۔ یہ پروردگار عالم کے علم ہی کو مزید سمجھایا گیا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، اب کہا جاتا ہے کہ کیا تم نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا، یعنی پروردگار عالم کی قدرت کو جاننے کے لیے قیامت کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک مستقبل میں ہونے والے واقعے کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، مگر اس کی نشانیاں جو ہیں وہ یہیں پر اسی دنیا کے اندر تم دیکھ سکتے ہو۔ تو کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا؟ فینظروا، تو یہ لوگ دیکھتے کہ کیف کان عاقبۃ الذین، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا، الذین کانوا من قبلہم، کہ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا کہ تم زمین کے اوپر پہلے ہوتے اور تم سے پہلے کوئی ایسا عبرت کا سامان نہ ہوتا، کوئی نمونہ نہ ہوتا تو الگ بات تھی، مگر تم سے پہلے تو کئی آ کر گزر چکے ہیں، تو وہ جو آ کر گزر چکے ہیں ان کا پھر انجام کیا ہوا؟ کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ جو تو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں وہ بھی تھے کہ جو طاقت اور قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے، وہ آثاراً فی الارض، اور اپنی نشانیوں کے لحاظ سے بھی جو انہوں نے زمین کے اندر چھوڑی ہیں، زمین پر چھوڑی ہیں، ان نشانیوں کے اعتبار سے بھی یہ لوگ زیادہ تھے۔ ایک آپ احرام مصر ہی کو لے لیجئے کہ جو انسان وہاں جاتے ہیں اور جا کر اس کو وزٹ کرتے ہیں یا ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا ان کے پاس طاقت تھی اور کیا ان کے پاس قوت تھی، اور کیسے احرام انہوں نے بنائے اور کیسی عمارتیں اور آرکیٹیکچر انہوں نے تیار کیا، کہ آج بھی انسان ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کیا ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ جس کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کی عمارتیں بنا ڈالی۔ مگر پھر ان کا کیا انجام ہوا؟ فأخذهم اللہ بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا، یعنی مہلت ختم۔ تو اتنی قوت اور طاقت کے باوجود اور اتنے آثار کے باوجود وہ سب کے سب ملیامیٹ ہو گئے، وہ سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے، آج صرف ان کے نشان رہ گئے، وہ خود کہاں ہیں۔ وما کان لهم من اللہ من واق، اور اللہ سے انہیں بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ذالک، یہ اس لیے ہوا، یعنی پھر ان کا یہ انجام ہوا کیوں؟ ذالک، یہ اس لیے ہوا بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس
رسول آئے تھے ان کی بستیوں میں، انہی میں سے بالبینات، اور بینات لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، یعنی وہ سمجھا رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، یعنی ان بستی والوں نے، ان لوگوں نے کفر کا مظاہرہ کیا۔ فاخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، یقیناً اللہ قوی ہے یعنی قوت والا ہے، شدید العقاب ہے یعنی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب وہ جو ماضی کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کا کیا انجام ہوا، تو ایک قوم کا تذکرہ فوراً ہی کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی قوم ہے کہ جن کی طرف جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ، یعنی وہ معجزات بھی لے کر آئے، مثلا عصا ید بیضا، اور سلطان مبین، ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل تھی، آرگومنٹ تھا، وہ انہوں نے اپنی دلیلیں پیش کی ہیں۔ کس کے طرف بھیجا؟ الی فرعون و حامان و قارون، فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل تھے ہی مخاطب، مگر جو نمایاں افراد مخالفین میں سے تھے ان میں سے ایک فرعون، ایک حامان، اور قارون بنی اسرائیل ہی میں سے تھا، مگر فرعون طاقت اور اقتدار کی علامت ہے، حامان جو اس کا وزیر تھا، اور قارون جو مال و دولت کے اعتبار سے بعد میں نمایاں ہوا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ ان تینوں کی طرف ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ معجزات لے کر آئے، دلیلیں لے کر آئے۔ وقالوا، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا، تو جب ان کے پاس وہ لوگ لے کر آ گئے حق من عندنا، ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، تو ان لوگوں نے کہا کہ قتل کر دو بیٹوں کو ان لوگوں کے جو ایمان لائے، معه، ان کے ساتھ، یعنی جو موسیٰ پر، ہارون پر ایمان لا رہے ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ واستحيوا نساءهم، اور ان کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو۔ وما كيد الكافرين الا في ضلال، اور جو کافروں کی منصوبہ بندی تھی وہ صرف اور صرف گمراہی کے اندر تھی۔ اب یہاں پر جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہی ہے کہ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا، ایک تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے تھا، وہ جب پیشن گوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ان لوگوں کی سلطنت کو ختم کر دے گا، اور اسی لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے خالق کی طرف سے یہ انتظام ہوا کہ انہیں دریا میں بہا دیا جائے، جو سورہ قصص کے اندر ہم پڑھ چکے، اور اس طرح فرعون کے منصوبے کو شکست فاش ہوئی۔ دوسری دفعہ جس کا اس مقام پر تذکرہ ہے، یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل کے لیے فرعون کی طرف سے بطور سزا یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو کنیز بنا کر رکھ لیا جائے، یعنی یہ سیکنڈ مرحلہ ہے۔ جب ان کے لیے واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تب اس دنیا میں آ ہی چکے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنے اس حکم کو وڈرا کر لیا تھا، اس لیے کہ جو اس کا پرپس تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ مگر اب جو ایمان لائے تھے ان لوگوں کو اس طرح سے پینلائز کیا جا رہا تھا، پنش کیا جا رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے، یعنی اسی کو ریپیٹ کیا جائے، اس والی سزا کو جو پہلے کبھی دی گئی تھی، اور اب ان کی بیٹیوں کو ایک مرتبہ پھر زندگی دے دی جائے، یعنی زندہ رہنے کا موقع دیا جائے، تو وہ ایک کنیزی کے لیے، غلامی کے لیے۔ مگر پروردگار عالم کا اس وقت تبصرہ یہ ہے کہ ان سب کی یہ جتنی چالیں تھیں اور جتنا مکر و فریب تھا، یہ سب کا سب گمراہی میں تھا۔ یہ آیت نمبر 25 پر صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مومن، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 32، 26 سے 32 تک۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، کہ مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، وہ اپنے رب کو پکارتا رہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، اور یا وہ زمین میں فساد برپا کر دے گا۔ یہ فرعون کو کہنا پڑا جس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کھل کر سامنے آ رہی تھی، ان کے معجزے کی وجہ سے ایک تلاطم برپا ہو چکا تھا اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے، تو اس موقع پر لوگوں میں ایک ڈیوائیڈڈ اوپینین بن رہا تھا۔
بعض افراد تو جیسے کہ ہم سورہ اعراف کے اندر پڑھ چکے تھے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ فرعون سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے ان جملوں سے جو یہاں پر فرعون کے کوٹ کیے جا رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے، اور وہ بظاہر ایلیٹ کلاس کے تھے، عمائدین میں سے تھے، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے حق میں نہیں تھے۔ تو اس موقع پر فرعون نے آگے بڑھ کر یہ انیشیٹو لیا اور کہا کہ مجھے اسے قتل کرنے دو، یعنی مجھے مت روکو، اور اگر یہ ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی بارگاہ میں بد دعا کریں گے ہمارے لیے تو ان کو بد دعا کرنے دو، یعنی مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک فکر اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام واقعی نبی خدا ہے اور انہوں نے بد دعا کر دی اور ہم پر عذاب نازل ہو گیا تو ہوگا کیا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ لوگ جو ہے موسیٰ کے رب کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اس نے فوراً صاف طور پہ یہ کہہ دیا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ وہ تمہارا دین تبدیل کر دے گا، یعنی کہاں تم مجھے رب مان رہے تھے اور جو بت پرستی کا دستور میرا دیا ہوا ہے اس پر تم عمل پیرا تھے، اور کہاں تمہیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام حق پر نہ ہو۔ تو یہ اس کی نظر میں تو فساد ہی تھا زمین کے اوپر، یعنی باطل کے لیے یہ فساد ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حق کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں اور باطل کو ترک کرنے کے ارادے ان کے دلوں میں جگہ بنانے لگے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے جواب میں انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبرین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار عالم کا شیلٹر یعنی اس کا میں تقاضا کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہاں پر آپ پھر غور کیجئے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو پروردگار عالم کی ربوبیت کی ہمگیری ہے اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس خدا کی پناہ، جس پروردگار کی پناہ میں اس وقت طلب کر رہا ہوں وہ صرف میرا پروردگار نہیں ہے، وہ تمہارا پروردگار بھی ہے۔ یہ تمہاری بدبختی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس سے ڈس ایسوسیٹ کیا ہوا ہے۔ من کل متکبرین، مگر یہ جو میں پناہ کا طلبگار ہوں تو وہ کس کے مقابلے پر ہے؟ ہر متکبر کے مقابلے پر۔ لا یؤمن بیوم الحساب، کہ جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی اب فرعون کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے انڈائریکٹ وے کے اندر، اور جو دوسرے تمام افراد سن رہے ہیں ان کو بھی، کہ تم ذرا غور کرو کہ کیا تمہارا ایمان آخرت کے دن پر، حساب کتاب کے دن پر ہے یا نہیں ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا فیئر، جو کنسٹرکٹیو فیئر ہے، وہ اس دنیا کے اندر انسان کو کریکشن کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان متکبر ہے اور آگے اسے کوئی حساب کتاب والا دن نظر نہیں آ رہا تو پھر تو بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیز کی جتنی عیاشی کرنی ہے کرو، اس سے کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے۔ یہ انسان آہستہ آہستہ ایروگنس کی طرف اور تکبر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اب ایسے میں جبکہ یہ بظاہر محسوس ہو رہا تھا کہ فرعون گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے عملی ایک پلان بنا رہا ہے، ایسے میں ایک مرد کھڑا ہوا، اور مرد جو تھا وہ مرد مومن تھا، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ آل فرعون میں سے تھا، یعنی فرعون کے خاندان والوں میں سے تھا، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ فرسٹ کزن تھا، چچا زاد بھائی تھا یا ماموں زاد بھائی تھا، بعض نے تو اس سے فرعون کا ولی عہد تک کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں اس وقت وہ شخص بولا کہ جو مرد مومن تھا اور فرعون کے خاندان سے تھا، یکتم ایمانہ، اور جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ پوری عبارت یہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، کہا ایک مرد مومن نے جو فرعون کے گھر والوں میں سے تھا، خاندان والوں میں سے تھا، یکتم ایمانہ، جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، یعنی اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا، وہ مناسب موقع کا منتظر تھا، ورنہ اس نے مصلحت اسی میں دیکھی تھی کہ کسی طریقے سے پوشیدہ رہ کر ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کی کمک اور مدد کی جائے اور موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو تقویت پہنچائی جائے، اس کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ اگر وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا تو وہ اتنا زیادہ مفید نہیں ہو سکتا تھا، مگر ظاہر نہ کر کے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کو تقویت پہنچائی۔ ہاں، اب جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس موقع پر بھی میں نہیں بولا تو ممکن ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے جائیں، تو اب پھر فائدہ نہیں ہے اپنے اس ایمان کے اوپر پردہ ڈالنے کا، لہذا یہ مناسب موقع ہے کہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا جائے۔ مگر غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کی مدح کی ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ یہ ہے مرد مومن، یعنی اسے مومن بھی کہا، یعنی اس کا اب تک کا جو عمل تھا وہ ایمان کے خلاف نہیں تھا، وہ مرد تھا، یعنی اس کے ایمان چھپانے کی وجہ سے اس کی مردانگی میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، جسے کو اصطلاح کے اندر تقیہ کہا جاتا ہے۔
تو اب لفظ تقیہ سے اگر کسی کو چڑ ہو جائے تو اسے ٹھنڈے دل سے پھر ایک مرتبہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو پورا پروسیس اس وقت ہو رہا ہے یہ تقیہ نہیں ہے تو کیا ہے. یعنی اس شخص نے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا تو کیا اس کے ایمان میں کوئی کمی واقع ہو گئی یا نہیں. مسئلہ یہی تھی کہ وہ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا. ہاں یہ جو موقع آیا اس موقع پر اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا, لیکن اس سے پہلے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا اور اس کو یہی کرنا چاہیے تھا. مولانا دریا آبادی اپنی تفسیر کے اندر یہاں ایک تبصرہ لکھتے ہیں. خیر ہے کہ مولانا دریا آبادی شیعہ نہیں ہے, مگر ان کا یہ تبصرہ کتنا حقیقت پسندانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ اسلام ہی کی مصلحت سے اپنے اسلام کا چھپانا بالکل جائز ہے. مرشد تھانوی نے فرمایا ہے کہ اہل باطل کے سامنے حق اخفا خوف فتنہ سے منافی کمال نہیں, خصوصاً جبکہ سہولت ارشاد و تبلیغ کی مصلحت بھی شامل ہو. یہ ان کی تفسیر ماجدی کے اندر الفاظ ہیں کہ جو انہوں نے ارشاد فرمائے. تو بہرحال ضد آ جائے یا خواہ خواہ کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا متاثر کر دے, انفلوئنس کر دے, وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو بالکل واضح اور روشن ہے. دل میں ایمان ہو اور اسے مصلحتاً پوشیدہ رکھا جائے, اس کو تقیہ کہتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ پروردگار عالم نے تائید کے حوالے کا تائید کی ہے اور اس کو بیان فرمایا ہے. من جملہ یہ آیت بھی ہے. تو پروردگار فرماتا ہے کہ اس مرد مومن نے کہا جو فرعون کے خاندان میں سے تھا, جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. اب اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں جو تقریر کی ہے تو ابتدا میں اس نے ذو معنی الفاظ ہی استعمال کیے ہیں, اور پھر ایک موقع آتا ہے کہ جہاں پر وہ کھل کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. تفاسیر کے اندر اس مرد مومن کا نام حزقیل بیان ہوا ہے. جو انہوں نے کہا وہ کیا تھا, اتقتلون رجلا, کیا تم اس مرد کو قتل کرنا چاہتے ہو, ان یقولا, صرف اتنا کہنے پر کہ ربی اللہ, کہ اللہ میرا رب ہے, وقت جاءکم بالبینات من ربکم, جبکہ وہ تمہارے پاس بینات تمہارے رب کی طرف سے لے کر بھی آیا ہے. یہ آپ نوٹ کیجئے کہ پھر ایک مرتبہ ربکم کہہ کر متوجہ کیا ہے مومن آل فرعون نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کی بات کر رہے ہیں وہ کسی فرد واحد کا رب نہیں ہے, وہ اس کا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی ہے. اور وہ اپنی بات کو بغیر کسی ثبوت کے پیش نہیں کر رہا, اس نے تمہارے سامنے معجزات کو بھی پیش کیا ہے جس کے ذریعے سے اس نے اپنی بات کا ثبوت فراہم کیا ہے. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ, اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ, اس کا وبال خود اس کے اوپر ہے. یعنی ذرا ایف سیناریو کے اوپر ہی غور کر لو, ایک پروبیبلٹی کے عنوان سے سوچو کہ اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے, معجزات بھی دکھا دیے, ثبوت بھی دے دیا, پھر بھی اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کا جھوٹ, اس کا وبال خود اس کے اوپر ہے. وَإِن يَكُ صَادِقًا, لیکن اگر یہ سچا ہے تو پھر کیا ہوگا, يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ, جو یہ باتیں بول رہا ہے اگر اس میں سے بعض بھی سچ ثابت ہو گئی, یعنی اگر جو باتیں اس نے کی, مثلا 10 باتیں کی ہیں تو 2 بھی اگر اس میں سچ نکل آئیں تو پھر تمہارا کیا بنے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, یقیناً اللہ ہدایت نہیں کرتا ان کی کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور بڑا جھوٹا ہو. یعنی تم اپنے بارے میں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہارا کام حد سے آگے بڑھا ہوا نہیں ہے, اور یہ جو تم کام کر رہے ہو کیا یہ تکذیب واقعاً تمہیں زیب دیتی ہے. یا قوم, اے میری قوم, لکم الملک الیوم, تمہارے لیے ملک اور اقتدار ہے آج کے دن, ظاہرین فی الارض, اور تم اس مملکت کے اندر غلبہ رکھتے ہو. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا, مگر اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا اور اس کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا. قال فرعون, اب یہ یہاں پر جناب حزقیل یا مومن آل فرعون کی تقریر گویا پوز ہوتی ہے, اور انہوں نے بہت مؤثر انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایڈوکیٹ کیا ہے. مگر اب اس کے جواب میں فرعون کی طرف سے ہمیں کوئی عقلی دلیل نظر نہیں آتی. یعنی یہ جتنے آرگومنٹس دیے ہیں جناب مومن آل فرعون نے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فرعون کی طرف سے کوئی لاجیکل آرگومنٹ نظر نہیں آتا ہے, بلکہ اس کے اندر انانیت نظر آتی ہے, ایروگنس نظر آتا ہے. قال فرعون نے کہا, ما اریکم الا ما ارى, میں تمہیں رائے نہیں دیتا سوا اس کے جو میں سمجھتا ہوں. اب یہ میں شروع ہو گیا, یعنی وہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اس کے اندر سبسٹنس ہے, اس کے اندر لاجک ہے, اس کے اندر سمجھایا جا رہا ہے, ثبوتوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے, رب کی ربوبیت کی ہمگیری کو سمجھایا جا رہا ہے. مگر یہاں سامنے کیا ہے, فرعون کہتا ہے ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد, اور میں جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں وہی سیدھا راستہ ہے.
یعنی فرعون کا اصرار ہے کہ بس اس کی انا کو قبول کیا جائے اور اس کے کہنے پر جو گمراہی ہے اس کو ہدایت کا عنوان دے کر قبول کر لیا جائے. وقال الذی آمنہ، اور وہ جو ایمان لا چکا تھا اس نے کہا، یعنی ایک مرتبہ پھر مومن آل فرعون، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے ویسا ہی عذاب تم پر نہ آ جائے جیسا ان گروہوں کے اوپر آیا تھا. کن گروہوں کے اوپر آیا تھا؟ مثل دعو قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم، جیسا کہ قوم نوح علیہ السلام پر آیا تھا، قوم عاد پر آیا تھا، قوم ثمود پر آیا تھا، اور ان لوگوں پر آیا تھا جو ان کے بعد آئے تھے. یعنی ان پر جیسا عذاب آیا تھا سوچو ایسا نہ ہو کہ ویسے ہی عذاب تم پر آ جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ ان قوموں سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے تھے، ان کا کیا انجام ہوا تھا اس کے چرچے ان کے درمیان تھے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ ظلم نہیں کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. یعنی اگر تم پر عذاب آیا تو رسپانسبلٹی تمہاری ہوگی، تمہاری ان حرکتوں کا تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑے گا. پروردگار ظلم کی وجہ سے تم پر عذاب نازل نہیں کرے گا مگر تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے تمہارے بارے میں خوف ہے یوم التناد کا، یعنی اس دن کا خوف ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ چیخ و پکار ہوگی، جب ایک دوسرے کو پکارنا ہوگا، فریاد ہوگی، یعنی قیامت کے دن کا. تو ایک تو مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی دنیا میں تم پر عذاب آ جائے، اور دوسرا اس دنیا کے ساتھ پھر جب آخرت کا میدان سجے گا تو وہاں پر جو ہائے وائے کا دن ہوگا، اس دن جو عذاب آنے والا ہے اس کا بھی مجھے تمہارے بارے میں خدشہ ہے. یہاں پر ابھی گفتگو آگے بڑھے گی مگر آیت نمبر 32 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.